نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کل ایک مناظرے کی پاکستان میں بہت زیادہ گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا بحران کا شکار ہے، خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام پھر اور بالخصوص فلسطینی عوام اس وقت انتہائی اذیت اور کرب سے دوچار ہے۔ لیکن پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ مرزا جیلمی کا مناظرہ ہے۔ یعنی افسوس اور حیرانی کی بات ہے کہ جہاں چند گھنٹوں کے بچوں پر بمبارمنٹ کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہو، 4 گھنٹے کا بچہ شہید ہو گیا، 6 گھنٹے کا نومولود بچہ شہید ہو گیا، 1 دن کا نومولود بچہ شہید ہو گیا، تو پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ مرزا جیلمی صاحب کا مناظرہ ہے۔ اور مرزا جیلمی کا آپ اندازہ لگائیں اس کی علمی حیثیت کا کہ وہ کس قدر علمی یتیم ہے کہ روزانہ وہ بھیک مانگتا ہے، بڑکے مارتا ہے، یعنی دونوں ٹرینڈ اپناتا ہے۔ ایک طرف بھیک مانگتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بڑکے مارتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، گیدڑ بھبکیاں کہ میں نے فلاں کر دیا، قیامت تک کوئی جواب نہیں آئے گا، فلاں بات میں نے کر دی، قیامت تک کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اچھا، قیامت تو اس نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ شاید، اور ویسے بھی ہماری چونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت عرصے سے یہ میلے دیکھنے کی شوقین ہے کہ سڑکوں پہ مداری ہوتے تھے، انہوں نے وہ کتا اور باندر رکھا ہوا ہوتا تھا، ان کا وہ کرواتے تھے آپس میں مقابلہ، اور باقی چوک چوراہے میں وہ مداری سانپ لے کے نکلے تھے۔ تو مرزا صاحب نے اسی طرح کا ٹرینڈ اپنا کے بہت زیادہ فالوئنگ اپنی بڑھا لی، اور ریٹنگ کے چکر میں جب کبھی تھوڑا بہت کوئی مسئلہ آتا ہے تو مرزا صاحب کو پھر ریٹنگ کا چکر پڑ جاتا ہے، اور اس کو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ اور اس مرتبہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ مناظرے کا شوشہ چھوڑا، اور پھر جب مناظرے کا وقت آیا تو پھر اپنے بڑوں کی طرح پھر گھر میں دبک کر بیٹھ گئے، پھر باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، جرت ہی نہیں ہوئی۔ بھائی جب آپ کسی کے سامنے ہی نہیں آئیں گے تو جواب آپ کو کون دے گا؟ پھر اس طرح تو کیمرہ لگا لو، بڑکے مارو، کہو جناب مطلب کہ جی میں جو بات میں نے کر دی ہے بس اب یہ حرف آخر ہے، قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اور چاہے جو مرضی کرو، قرآن کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہو جائے، تو عقیدہ توحید کے خلاف ہوتی ہے تو ہو جائے، عقیدہ نبوت کے خلاف ہوتی ہے تو ہو جائے، اہل بیت اطہار کی گستاخی ہوتی ہے تو ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی ہوتی ہے تو ہو جائے، تو یہ تو مرزے کا مسئلہ نہیں۔ اور پھر چیلنج کرنا، اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، اور مطلب مناظرے کا فوراً کسی نے اگر کوئی بات کی تو مناظرے کا چیلنج دینا، اور جب وقت آئے تو پھر گھر چھپ جانا اور کہنا مجھے تو ماں جی نے منع کر دیا ہے، مجھے تو بڑی آپی نے یہ کہہ دیا ہے، مجھے تو پھپھو نے کہا تھا کہ تم اب باہر نکلو گے تو بڑی نحوست پھیلے گی، خالہ نے مجھے کہا تھا کہ آج کے دن جو ہے وہ مطلب کہ جی بھی ہماری کنڈلی نکلی ہے کہ مرزا جو ہے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا۔ پھر کبھی آپی، کبھی امی، کبھی خالہ، کبھی پھپھو، ان کے پیچھے چھپ کے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج مجھے ڈاکٹر نے منع کیا باہر نہیں، آپ پھر فلاں آ جائیں، اور جب اگلا بندہ واپس چلا جائے پھر کیمرہ آن کرو اور کہو جناب یہ ہار گیا، یہ ہار گیا، یہ ہار گیا، اور میں جیت گیا، دیکھو میں نے کہا تھا وہ فلاں نہیں آیا۔ بھائی اس طرح کے ٹرینڈ جو ہیں وہ اب قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ محض ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے، اور اس ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے اول فول بکے جاتے ہیں۔ علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ آل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دین سیکھ کر ہمیں بتایا، علماء کی یہ ہمت ہے، اور علماء کی قبروں پر اللہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ فتنوں کا، طوفانوں کا مقابلہ کر کے 15 صدیوں کے بعد بھی علماء حق نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور سارے طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
اچھا، جو صاحب مناظرہ کرنے آئے انہوں نے بھی نیا ٹرینڈ شروع کیا ہوا اپنے شاگردوں کے ذریعے کہ وہ آج کل پیر میر علی شاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت آپ مناظرہ کیجئے، آپ اپنی تعریف بھی کروائیے اپنے شاگردوں سے، آپ کا حق بنتا ہے۔ ہر آدمی کا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، لیکن خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کو درمیان میں نہ لائیے۔ حضرت جتنے بڑے بھی عالم ہوں گے، حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تبحر علمی، ان کی خاندانی وجاہت، ان کا روحانی مقام، وہ ہر لحاظ سے بہت اعلیٰ اور بہت بڑی شخصیت تھے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، مماثلت کیوں دی جا رہی ہے؟ مماثلت یہ ہے کہ جناب یہ چھوٹا مرزا ہے، اور چھوٹے مرزے کے مقابلے میں بھی جناب وہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جناب وہ پنڈی سے جی فلاں شخص جو ہے وہ فلاں صاحب، فلاں حضرت صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ ٹھیک ہے، لیکن پیر صاحب تو مناظرے کے لیے شرائط یہ طے کر کے آئے تھے بھی تیری جعلی نبوت کا پانڈا پھوڑنا ہے، اور حضرت صاحب راول پنڈی سے مرزا کے ساتھ شرائط یہ طے کر کے آئے کہ اولیاء کرام کے بارے میں تیرا ذہن صاف کرنا ہے۔ تو ارے بابا، مرزا گستاخ صحابہ ہے، تو تم مناظرہ تو کرتے صحابہ کرام کی عزت کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس کا دفاع کرتے۔ مرزا تو توہین انبیاء کرتا ہے، آپ مناظرہ کرتے بجائے فروعی مسائل کے مرزا پہ کفر اسلام کا کہ مرزا جیلمی پہلے اپنا اسلام ثابت کرو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو، عقیدہ توحید پر تمہارا ایمان ہے، عقیدہ نبوت پر تمہارا ایمان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، اس پر تم ایمان رکھتے ہو، لیکن تم تو قادیانیوں کو بہت اچھا کہتے ہو، اور قادیانیوں کے کافر ہونے کی وجہ اتنی بھونڈی بتاتے ہو کہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں قادیانیوں کو کافر نہیں کہوں گا۔ بھائی عجیب منطق ہے، یعنی وہ رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے، دین کا مذاق اڑائیں، صحابہ کی توہین کریں، اہل بیت اطہار کی توہین کریں، مرزا قادیانی نیا دین پیش کرے، مرزا جیلمی کو کوئی اثر نہیں، اور جب اس کو کوئی کافر کہتا ہوگا میں اس کو کافر اس لیے کہتا ہوں، تو یہ لوگوں کے اندر تشکیک والی بات ہے۔ مرزا جیلمی سے جس شخص نے مناظرہ کرنا ہے وہ کریں، جو بھی مناظرہ کرے گا مرزا جیلمی کے مقابلے میں آئے گا تو ظاہر ہے ہمیں تو خوشی ہوگی کہ بھئی کوئی شخص مرزا جیلمی کو پچھاڑے، اس خبیث کو نکیل ڈالے، لیکن اس پر فروعی مسائل پر مناظرہ نہیں ہوگا کہ جناب اولیاء اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بابے تو شاہی کوئی، او بھائی اس سے عقیدہ توحید پر مناظرہ کرو، اس سے عقیدہ رسالت پر مناظرہ کرو، اس سے تحفظ ختم نبوت پر مناظرہ کرو۔ یعنی ان جو بنیادی عقیدے کے مسئلے ہیں کہ پہلے وہ اپنے عقیدے کی تو وضاحت کرے کہ مرزا ہے کون، پہلے وہ اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کرے نا، وگرنہ جتنی بونگیاں مرزا مار چکا ہے اور جتنی اول فول مرزا نے اب تک بکی ہیں، ذمہ دار علماء سے آپ پورے پاکستان کے ذمہ دار، میں بلا تفریق مسلک اور بلا تفریق مکاتب فکر کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مسلک کے، کسی بھی مکتبہ فکر کے ذمہ دار علماء سے فتویٰ لے لیں، وہ یہی فتویٰ دیں گے کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اور جو بھی بندہ کسی ضرورت دینی کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مرزا سے جب بھی مناظرہ ہوگا پہلے ضروریات دین پہ ہوگا، اس کے بعد جو فروع مسائل ہیں، فروعی مسائل تو ظاہر ہے یہ اہل اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، آپس میں جھگڑنا اور کافروں کے ساتھ مناظرہ کفر اور اسلام پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی عطا فرمائے، مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں، کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔